السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شاہد امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل الشفا آفیشیل۔ آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے تحفہ لے کر آیا ہوں، بہترین ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پہچانیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا حرام خور ہیں یا حرام خوری کرنے والے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں۔ میری زبان کی لاج رکھیے غریب نواز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے غریب نواز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پہ کرم عطا فرمائیے حضور، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز۔ بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہمارے ہو مشکل خوشا غریب نواز، تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ، تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز، پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے اس ویڈیو کو سنا، دیکھا، سمجھا۔ میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر رہا ہوں، بےایمانوں سے نہیں، ان ذلیلوں سے نہیں جو ذلیل اس ویڈیو پر بھی جو ہے گالیاں بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہابی لوگ اس سے جلتے ہیں، وہابی لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہابی کو برا بھلا کہنے والے، دیوبندی کو برا بھلا کہنے والے، تبلیغی کو برا بھلا کرنے والے، ان نالتیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارے کمینوں، جب تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کسی مزار والے سے نہیں مانگتے، بازار والے سے نہیں مانگتے، ہم کھچڑا ملیدہ جو ہے چڑھا کے ان کو اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے میری مدد کریں اور اللہ سے مجھے کچھ دلوا دیں، لیکن ابھی دیکھو اس ویڈیو کو بار بار دیکھو اور سمجھو کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ کے بندے سے مانگ رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں میرے بھائی، یہ دیکھنے میں تو مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائی یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ شرک ایسا نہیں، کھلا شرک کرنے والے، یعنی کہ اللہ کو بھی یہ لوگ بالکل ایسے اللہ کی اہمیت کو ان لوگوں نے گھٹایا ہے کہ دیکھو کیا کہہ رہے کہ اللہ بھی نہیں دے گا تمہارے حکم کے بغیر، یعنی اللہ ان کا محتاج ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ محتاج ہے کہ جب یہ حکم دیں گے تو اللہ کسی کو دے گا۔ میرے بھائی، ایک ایک الفاظ کے اوپر میں غور کریں، ایک ایک ورڈ کو سنیں، سمجھیں۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ جو ایمان والے ہوں گے، علم والے ہوں گے، دعوت و تبلیغ سے ان کا جو ہے کوئی لگاؤ ہوگا، دیوبند سے ان کا لگاؤ ہوگا، تب تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ان مشرکوں کو، جو مشرکوں کو بڑھاوا دینے والے ہیں اور اچھی باتوں کو بھی نہ سمجھنے والے، اور انہوں نے کمر کس لیا ہے اور ایک دم اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے، میں تو شرک کروں گا ہی، نعوذ باللہ من ذالک، میں کفر کروں گا ہی، اور اسی طریقے سے میں پیروں کے پیروں کے نیچے جا کر ان کے مزاروں پہ جا کے ناک رگڑتا رہوں گا۔ میرے بھائی، جو اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ران دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کبھی پیڑ کے، کبھی گدھا کے، کبھی پتھر کے، کبھی جو ہے مزاروں کے آگے جا کر یہ سر جھکاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہ راندے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسا راند دیتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگ آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں نا، یہ دل و دماغ کے اندھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندھاپن سے یہ جو ہے پیر جو لوگ بنتا ہے، جعلی پیر جو ہوتا ہے، خبیث کا بچہ سب، یہ اپنے پیسے کماتا ہے۔ اب ان کے پیروں کے پیسے سے آپ دیکھیں ان کی مارشڈی، ان کو جو ہے کار، ان کو بڑے بڑے جو ہے نا میرے بھائی، پتہ نہیں کوٹا ڈکوٹا کاکا کون کیسی کیسی گاڑیوں کا نام ہے، ساری گاڑیاں ان کے دروازے پہ ملے گی اگر ان کے جا کر اب دیکھیں گے تو کہاں سے۔ پیر کو تو سائیکل بھی نہیں ملا، پیر کو تو ایک سوئی بھی نہیں ملا، اور ان کمینوں کو جو ہے دیکھیے بڑی بڑی گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑے عوام کو چاہیے، عوام کی جاہل نہ بنے،
دعوت و تبلیغ سے جڑے، دعوتوں میں جائے، دین سیکھے، اور ہمارا اصلی دین کیا ہے، اصل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور انہوں نے تعلیم کیا دیا، صحابہ اکرام نے ہمیں تعلیم کیا دیا، تابعین نے ہمیں کیا تعلیم دیا، بزرگان دین نے ہمیں کیا تعلیم دیا۔ جس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یہ چلا رہا ہے خبیث کا بچہ سب، اسی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر صحیح زندگی کو پڑھتا، آپ ان کی ہر بات کو جانتا تو سمجھ میں آتا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے اندر میں یہ اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سارے لوگوں نے دعوت و تبلیغ میں، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سکھلانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سکھلانے میں اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیا۔ لیکن ان کمینوں نے پیسے کے چکر میں، مرغہ مسلم کے چکر میں، چادر گاجر اور کھیر فقیر کے چکر میں ان لوگوں نے جو ہے پورے مسلمان کو بدنام کر کے رکھا ہے، جبکہ آج ساری دنیا میں مسلمان سبھی کے نظروں سے گرا ہوا ہے ان ذلیلوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی، آپ سب سے گزارش ہے کہ دین کو سمجھیں، آئیں، دعوت و تبلیغ سے جڑیں، دعوت و تبلیغ میں جا کر بزرگان دین سے اپنے رشتوں کو جوڑ کر دین کو صحیح سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، سنتوں کی زندگی گزاریں۔ جس کام کو میرے اللہ نے منع کیا آپ اس سے رک جائیں، اور جسے کرنے کا حکم دیا اسے کریں۔ جس کا حساب و کتاب قبر میں ہوگا، سوال و جواب قبر میں ہوگا، اس کی محنت کریں۔ حشر کے میدان میں جس کا سوال و جواب ہوگا اس کی محنت کریں، اور ہمیں وہاں جو ہے قیامت کے دن دنیا میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سایہ ہمیں تھوڑی سی مل جائے، اس کے لیے محنت جو کریں، اس کے لیے محنت کریں، دعوت و تبلیغ سے جڑیں، انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں حاصل ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، ان مشرکوں کا پیچھا چھوڑیں، ان کے پیچھے نہ دوڑیں، یہ ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں، جنت کا راستہ نہیں۔ تو اگر آپ میں ایمان ہے اور اپنے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں، اس میں اور روشنی پھیلانا چاہتے ہیں، تو آئیں، دعوت و تبلیغ سے جڑیں، دعوت و تبلیغ سے محنت میں لگیں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔